ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرانسوڈ کی سرزمین میں دیہاتیوں کے درمیان ایک پرسرار شخصیت کے بارے میں ایک افسانہ تھا جسے سنو کوئین کہا جاتا ہے کہ وہ برف سے ڈھکے جنگل کے دل میں ایک شاندار برف کے محل میں رہتی ہے۔ ایک موسم سرما میں الیزا نامی ایک بہادر نوجوان لڑکی نے برف کی ملکہ کو تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ الیزا کا چھوٹا بھائی جیک شدید بیمار ہو گیا تھا اور گاؤں کے علاج کرنے والے نے اسے بتایا تھا کہ صرف برف کی ملکہ کا جادو ہی اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ برفانی طوفانوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے الیزا نے امید کی ایک ہلکی سی کرن سے رہنمائی کرتے ہوئے جنگل میں قدم رکھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ چمکتے برف کے محل میں پہنچ گئی۔ اندر اس کی ملاقات سنو کوئین سے ہوئی جو ایک شاندار لیکن اداس شخصیت تھی۔ الیزا نے اپنے بھائی کی زندگی کی التجا کی اور سنو کوئین مدد کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن صرف اس صورت میں جب الیزا سچی محبت کا امتحان پاس کر سکے گی۔ امتحان ایک مشکل تھا۔ الیزا کو اس کے ساتھ رہ کر اپنے بھائی کے لیے اپنی محبت کا ثبوت دینا پڑا، یہاں تک کہ اس کے بھائی کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ بے خوابی کی راتوں اور آنسو سے بھرے دنوں میں اس نے کبھی اس کا پلنگ نہیں چھوڑا۔ الیزا کی اٹل محبت اور عقیدت سے متاثر ہو کر سنو کوئین نے جیک کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا جادو استعمال کیا۔ شکر گزار اور دل کی گہرائیوں سے متاثر الیزا اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں واپس آ گئی۔ وہ دونوں صحت مند اور خوش تھے۔ سنو کوئین کے افسانے نے فرانسوڈ میں ایک نیا معنی اختیار کیا، جس نے گاؤں والوں کو سکھایا کہ سب سے بڑا جادو محبت اور قربانی کی طاقت ہے، اور اس دن سے آگے سنو کوئین کا محل اپنی برفیلی سردی کے لیے نہیں بلکہ ایک بہن کی محبت کی گرم جوشی کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے دلوں کو بھی پگھلا دیا تھا۔